کہ حضور کا حسن نمکین تھا. ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھنے والا تڑپ جائے اور اس کی نظر نہ ٹھہر سکے، اور ایک ہوتا ہے حسن ملیح، دیکھنے والا دیکھے اور پھر دیکھتا ہی رہ جائے. خود فرمایا انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا. وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں معاملہ ایسا بظاہر نہیں ہوا، اس لیے کہ حضور کے جمال کے اوپر پردے رکھے گئے تھے. اگر وہ جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، اس لیے 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پر ڈالے گئے تھے. تو حضور کے حسن کے لیے دوسرا لفظ جو حضرت ابو طفیل نے بیان کیا، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا. اور تیسرا لفظ جو استعمال کیا وہ ہے مقصد. مقصد کا معنی متوازن، ہر معاملے میں توازن. سوا صدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر. پیٹ اٹھا ہو سینہ پیچھے ہو تو حسن زائل ہو جاتا ہے، پیٹ چپکا ہو سینہ اٹھا ہو پھر بھی حسن زائل ہو جاتا ہے. لیسا بالطویل ولا بالکثیر، قد لمبا بہت زیادہ وہ بھی اچھا نہیں لگتا، پست قامتی بھی عیب ہے، درمیانی قد و قامت، ہر معاملے میں حسن. لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ حضور کا قد لمبا نہیں تھا، پست قامت بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے یہ شان دی تھی 10,000 کے اجتماع میں حضور بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، اذا جامع الناس غمرہم، اللہ نے شان دی تھی. لمبے لمبے قد والے لوگ موجود ہوتے تھے، لیکن حضور تشریف لاتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ اپنے محبوب کو شان عطا کی تھی. تو یہ 3 لفظ حضور کے حلیے کے حوالے سے یاد کر لیجئے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، یہ 3 لفظوں میں یاد کیا جا سکتا ہے. وہ جمال حضور کو دیا گیا جو کسی اور کا مقسوم نہیں. کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کہا کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چہرے کی طرح حضور کا چہرہ نور تھا. پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے اس سچائی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ثانی تو بڑی دور کی بات ہے، اس نبی کا تو سایہ بھی نہیں تھا. وہ اتنی بے مثل صورت، اللہ اکبر، مثل او در عالم مقام متصور نیست. اور اقبال نے کہا تھا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. تو ممکن ہی نہیں ہے، خدا نے اس سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا. وہ سراپا خیر ہی خیر ہیں، سراپا رحمت ہی رحمت ہیں. تو اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کے ذکر کی کثرت کریں، ان کے نام کی پکار کریں، اور ان کو ہر طرح سے بے عیب اور بے نقص دیکھتے رہیں، اور ان کے لیے اپنی زندگی کا سب کچھ حاصل حیات نچھاور کر دیں. یہ تقاضا محبت ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں. ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو قرصافہ ہے، بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے. تو ایک دن اس نے حضور کو دیکھ لیا، اور خوش قسمتی کہ حضور نے بھی اسے دیکھ لیا. تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں. وہ بکریاں لاتا ہے اور چراگاہ میں چھوڑتا ہے اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے. ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے. اب ایک دن تو کاٹا، 2 دن کاٹے، لیکن برداشت نہیں ہوتا. آ کے اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کے ابو قرصافہ کہنے لگے، نوجوان لڑکا ہے، کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تو میری مان لو. انہوں نے کہا کیا؟ کہا ایک بار تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤں گا، ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں. حامی بھر لی. خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کی کہنے پہ ہو آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی دینا پڑے گا، اس کی شرط پوری ہو جائے گی. اب
ابو قرصافہ اپنی ماں کو اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز پر پہنچا. کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں، چونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا. اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے، میری خالہ کیا بولتی ہے. تو ابو قرصافہ کی خالہ نے بول کے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں. لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں. او دی خاکے پا جیا. اور اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات. تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ احسن وجہن. ابو قرصافہ کتنا سونا چہرہ تھا، کتنا سونا چہرہ تھا. ولا انقا ثوبن، اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا. اور تیسری بات فرمایا ولا الین کلامن، جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے. اللہ اکبر، اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا. تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں. تینو نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں. تو کہا ابو قرصافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے. سویرے آیا کر، شام آیا کر، دوپہر آیا کر، تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھا. مکھ چند بدر شاہ، متھے چمک دی لاٹ نورانی. کالی زلف تے اکھ، مخمور رکھی ہن مد بھریاں. دو ابرو کوس مثال دسن، دو ابرو کوس جیتی نوک مجا دے تیر چھٹن. لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا لڑی. اللہ اکبر. ابو قرصافہ کی خالہ پہلے تو وہ کہتی تھی جاتا کیوں ہے، اب اس کی اپنی کہانی. سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. اللہ اکبر. کہا کہ اتنا سونا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا. پھر کہا ابو قرصافہ کیا کہوں، لگتا تھا اس کے چہرے میں سورج گھوم رہا ہے. ایسا حسین تھا، ایسا سونا.